أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی، سامعین محترم، ذوالحجہ کا ابتدائی عشرہ اپنے وسط کو پہنچ چکا ہے، اور یہ مبارک ایام، مبارک ساعتیں دن بدن ہمیں اس عظیم مرحلے کی طرف لے کے جا رہی ہیں جسے یوم حج اور اسی طریقے سے یوم النحر کے نام سے شریعت اسلامیہ نے بیان کیا ہے۔ امت مسلمہ کے وہ فرزند بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ جل شانہ یہ استطاعت نصیب فرمائیں اور یہ توفیق نصیب فرمائیں کہ وہ اللہ جل شانہ کے گھر میں حاضری دیں اور حج کے موقع پر اس عظیم فریضہ کو ادا کر کے اپنی روحانی سربلندی کا ذریعہ بنائیں۔ اس موقع پر جو شعار ہیں، جو مناسک ہیں، ان میں سے بیشتر مناسک اور شعار دنیا بھر کے مسلمانوں کی زندگی کا حصہ ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت اس کیفیت میں ہیں جس طرح کہ پچھلے جمعہ مبارکہ میں بیان کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ یعنی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے تک وہ اپنے بال اور اسی طریقے سے اپنے ناخن نہ اتروائے۔ گویا کہ یہ ایک تشبیہ ہے امت مسلمہ کے ان افراد کے ساتھ کہ جنہیں اللہ جل شانہ نے توفیق نصیب فرمائی کہ وہ بیت اللہ میں حج کے لیے جمع ہیں۔ تو اس کی ایک تشبیہ ہے، اس کی ایک علامت ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ساتھ منسوب فرما دیا کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اسے اللہ جل شانہ قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ معمولی سا آسان سا عمل ہے، لیکن اس کا درجہ، اس کی فضیلت، اس کا مقام یہ کہ جو شخص اس عمل کو اپناتا ہے اور اپنے آپ کو پابند کرتا ہے ان 10 دنوں میں کہ وہ اپنے بال نہ کٹوائے اور اپنے ناخن نہ کٹوائے، تو اس شخص کو اس ارادے سے اگر وہ نہیں کٹوا رہا اور اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے تو پھر جب وقت آتا ہے ان کو کٹوانے کا اس وقت کٹواتا ہے اسی نیت اور اسی ارادے کے ساتھ کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ اب جب میں کٹواؤں گا تو مجھے قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی، اور جنہوں نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی جب اس عمل کو اپناتے ہیں تو اللہ جل شانہ اسے اپنی طرف سے انہیں ثواب عطا فرماتے ہیں۔
اب بظاہر تو یہ کوئی چیز عقل میں آنے والی نہیں، لیکن اللہ جل شانہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جن کو اپنانا، جن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، جنہیں اہمیت کے ساتھ اپنی زندگی میں لانا، یہ اللہ جل شانہ کے ہاں بندوں کے درجات کی، مسلمانوں کی فضیلت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور اس میں اصل چیز ہے اللہ کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہ جتنا بھی قربانی کا مرحلہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اور پوری سیرت کی قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے۔ یعنی اس وقت سے جب شعور سنبھالتے ہیں تو جنہیں اللہ جل شانہ نے عقل، سمجھ اور شعور عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ لگے بندے نظام کا حصہ بننے کے بجائے وہ اپنی شعور کی آنکھیں کھولتے ہیں۔ وہ کبھی بھی چلتے ہوئے معاشرے کی اقتدا میں اس کی خامیوں کے سمیت اس کے پیچھے نہیں چل پڑتے، وہ آنکھیں کھولتے ہیں اور شعور کے ساتھ جیتے ہیں۔ تو ان میں خاص طور پر حضرات انبیاء علیہ السلام، اور انبیاء میں بھی پھر ابو الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب شعور سنبھالتے ہیں تو قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ جب ستاروں کو دیکھا تو ان کی عبادت کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ رات کو چمکتے ہیں اور صبح کو یہ غروب ہو جاتے ہیں، اور جو معبود ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے، وہ تو اس پر تو زوال نہیں آتا۔ یہ وہ وقت تھا جب بالکل ابتدائی زمانے میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنا شعور سنبھال رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبوت کا وہ مقام حاصل نہیں ہوا، لیکن جنہیں اللہ جل شانہ نے نبوت اور اسی طریقے سے مزید اعلیٰ اوصاف سے نوازنا ہوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو شروع سے ہی ان کے اندر خوبیاں نمایاں ہوتی ہیں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ نہیں، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ دیکھا کہ یہ لوگ تو ستاروں کو پوجتے ہیں اور ستارے اتنی بڑی تعداد میں ہیں، آسمان پہ چمکتے ہیں، اور یہ پھر رہنمائی کا ذریعہ بھی ہیں۔ وہ وقت چونکہ آج ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں، آج ہم نے اور پیمانے مقرر کر رکھے ہیں اور آلات ہیں ہمارے وقت اور مقام کو دیکھنے کے، اور اس وقت تو پچھلے عرصے تک تو ستارے ہی تھے، اور قرآن مجید نے بھی ستاروں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے ذریعے ہم نے انسانوں کو رہنمائی، یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جب کوئی شخص جنگل بیابان میں سفر کر رہا ہے، کسی صحرا میں ہے، تو ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنا راستہ بھی اور منزل بھی متعین کر سکتا ہے اور اپنے وقت کا بھی اندازہ کر سکتا ہے۔ لیکن آج اس کو سمیٹ کے گھڑی کی صورت میں، اسی طریقے سے جدید آلات کی صورت میں نظام کو اور وقتوں کو دیکھنا اور اس کا جائزہ لینے کے اندازے ابھی نئے انداز میں اور جدید طرز میں مقرر کر دیے گئے ہیں۔ جبکہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے کہ لوگ ستاروں کو جو پوجتے ہیں، تو یہ ستارے تو واقعتاً ان کے انسانی زندگی پر جو اثر ہے کہ یہ رات کے وقت بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ لہٰذا ان کو معبود مان لیا جائے۔ فرمایا یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ معبود وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور اس زمانے کی خوبصورتی اور انسانوں کی رہنمائی کی، ان کی خدمت، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان کو مقرر کر دیا۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو چاند کے پوجنے والوں سے بھی کہا کہ نہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طریقے سے سورج چمکتا دمکتا اور پھر باقی تمام سیاروں سے بڑا اور کرۂ ارضی پر اس کے جو اثرات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اس کے جو اثرات تھے اس کا بھی فرمایا کہ یہ بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا معبود کون ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ وہ وقت تھا جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کسی کے ساتھ براہ راست کوئی مکالمہ یا کوئی براہ راست کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ اس کے سامنے اپنا موقف پیش کریں، صرف دیکھتے ہیں اور وہ اپنے شعور کی آنکھیں کھولتے ہی ساتھ ساتھ جو اللہ جل شانہ کی طرف سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے، جو شعور جو کچھ بتاتا ہے، تو اس بنا پر قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس وقت کا جو نظام تھا اس نظام کو ماننے سے انکار کر فرمایا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے۔ نہ جو لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں نہ تو ان کا عقیدہ اور نظریہ درست ہے، نہ جو چاند کی پوجا کرتے ہیں نہ ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ درست ہے،
نہ جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں ان کا، پھر آتے ہیں اپنی قوم کا وہ اکثریت، اپنی وہ بڑی تعداد گرد و پیش کا وہ ماحول جس کو اکثر لوگ بلکہ تمام ہی لوگ جس کو اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ ہے بتوں کی پوجا۔ کسی نے ستاروں کا کوئی معبود بنا رکھا ہے، کسی نے ہواؤں کا کوئی معبود بنا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہیں، یہ بڑے بڑے جو اولیاء اللہ تھے، یہ بڑے بڑے پیغمبر تھے، اسی طریقے سے اور نیک اور بزرگ ہستیاں تھیں، لہٰذا ان کے بت بنا کے معبد کے اندر، عبادت خانے کے اندر رکھ دیے گئے تھے اور ان کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ انہیں بھی دیکھا تو فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ تفصیل ہے، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ابھی اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ شعور سنبھالتے جاتے ہیں اور حالات کا جائزہ لے کر آنے والی نسل انسانی کے لیے ایک پیغام چھوڑتے ہیں یا انہیں رہنمائی مہیا کرتے ہیں، جس کو قرآن مجید نے محفوظ کیا ہے اور امت مسلمہ کے لیے قرآن مجید بنا کر نازل کر دیا ہے۔ حاضرین محترم، اس کی پاداش میں جو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اس وقت کا نظام تھا اس کا انکار کرتے ہیں، جو غلط نظام تھا اس کا انکار کرنے کی پاداش میں پھر ہوتا کیا ہے کہ پہلے اپنے گھر سے مخالفت ہوتی ہے، وہ مخالفت مول لیتے ہیں، پھر اپنے علاقے میں مخالفت ہوتی ہے، اس علاقے کی مخالفت کو مول لیتے ہیں، پھر بادشاہ وقت کی طرف سے اور پوری سلطنت کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے۔ لیکن جو حق ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس حق کو پہچان لیا ہے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک تائید شامل ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے پوری انسانیت کو رہنمائی مہیا کرنی تھی اور پھر وہ مقام حاصل ہونا تھا جس مقام کے متعلق اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور پھر فرمایا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، ابراہیم وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر موقع پہ وفا کی، اور اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ ایک انسان کا جو معاہدہ ہوتا ہے ایک نائب ہونے کی حیثیت سے، کہ اس دنیا میں آ کر خرافات کا شکار نہیں ہوگا، اس دنیا میں آ کر جہالت کا شکار نہیں ہوگا، اس دنیا میں آ کر ایسے رسم و رواج کا شکار ہو کر اپنے رب سے دور نہیں ہوگا جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس دنیا کے اندر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، بلکہ اپنے رب سے براہ راست وہ رہنمائی کا محتاج رہے گا، اور جوں جوں اس کے رب کی طرف سے اسے رہنمائی حاصل ہوگی اس رہنمائی کو وہ اپنائے گا۔ اور آج ہم خوش قسمت ہیں کہ قرآن مجید کی صورت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی صورت میں ہمارے سامنے ہمیشہ کے لیے ایک رہنمائی اللہ جل شانہ نے مقرر فرما دی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ ایسی چیز میں نے انسانیت کو عطا فرما دی ہے کہ اب اس میں کسی کو تبدیلی کی کسی کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعتیں آتی رہیں، انبیاء علیہ السلام کو جو تعلیمات ملتی رہیں، لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کر دیں، اپنی خواہشات کے مطابق ان کو ڈھال لیا، لیکن قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جن کے اندر کسی کے بس میں نہیں کہ اس میں ذرا صرف منہ بھی اس میں تبدیلی کر سکے، اس میں تبدیلی کرنے کی کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ محض کہنے کی ایک بات ہی نہیں ہے جو یہاں ممبر سے کہی جا رہی ہے، یا کوئی اور چند لوگ کھڑے ہو کر یہ بات کہہ دیں کوئی اپنی عقیدت کی بنا پر مبالغہ رائی کے ساتھ، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کا اس وقت بھی، جب کہ دنیا بظاہر اپنے متعلق یہ سمجھتی ہے کہ وہ بڑی ترقی کر چکی ہے، کسی کو انکار کرنے کی اور اس کو چیلنج کرنے کی کسی کے اندر یہ سکت اور قوت نہیں ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرما دی۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ شعور کی دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، اور پھر وقت آتا ہے کہ جب حاکم وقت سے ٹکراتے ہیں تو پہلے تو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ جہاں براہ راست اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم نازل ہوا ہو کہ اے میرا ابراہیم اب تم ایسا کرو، اب بتوں کو توڑ دو، اب یہ ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے اس نظریے کا انکار کر دو، اب چاند کے اس نظریے کو، اس عقیدے کو اپنانے والوں کا انکار کر دو، اب سورج کو معبود ماننے والوں کے اس نظریے کا رد کر دو، اب اپنے وقت کے حاکم کے ساتھ ٹکرا جاؤ۔ یہ حکم نہیں آئے ہیں۔ خود آگ کے اندر کود پڑنے کے حوالے سے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی حکم نہیں آیا ہے کہ تم آگ کے اندر چھلانگ لگا دو، بلکہ یہ ایک وہ ازمائشی مراحل تھے، یہ وہ قربانیاں تھیں کہ جنہیں جناب ابراہیم علیہ السلام حق سمجھتے ہوئے خود جن کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے،
اس کا اعلان کر دیتے ہیں، ببانگ دہل کہتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، دلیل کی بنیاد پر پسند کرتا ہوں، اور یہ حق ہے اور اسی کو اپناؤں گا، چاہے اپنی جان آفرین کے سپرد کرنی پڑے۔ اور وہ وقت آیا کہ آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور وہ قربانی تھی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جہاں ایک انسان نے اپنی زندگی گزاری ہے، اپنا بچپن گزارا ہے، جس گھر کے در و دیوار کے ساتھ اس کی ایک خاص انسیت ہے، جس علاقے کے لوگوں کے ساتھ اس کا رہن سہن ہے، جہاں اپنا زمانہ گزارا ہے، تو اس کو چھوڑ کے اپنے آپ کو ہجرت کے لیے تیار کر لینا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن جب مقصد بلند ہو، جب منزل بڑی ہو اور واضح ہو، تو پھر یہ چیزیں زندگی کا حصہ تو بنتی ہیں۔ مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن ایسے ماحول کے اندر ایک حق پرست انسان کا رہنا اس کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس کی بجائے کہ وہ وہاں کے باطل کو اپنا کے بیٹھا رہے۔ یہ سارے مراحل آئے، لیکن حاضرین محترم، جو عظیم یاد جس کی بنا پر ہم قربانیاں کرتے ہیں، اور جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے صحابہ یہ تمہارے باپ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جہاں تک اس سنت کا تعلق ہے، یہ محض جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طور پر اس کو نہیں کیا۔ پہلے والی جتنی بھی قربانیاں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں، ان کے لیے کوئی باقاعدہ حکم نہیں آیا ہے۔ یعنی جتنے بھی مراحل تھے آزمائشوں کے، امتحانات کے، ان کے لیے باقاعدہ کوئی حکم نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ہم نے آزمایا۔ لیکن وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنا ایک شعور تھا، اندر ایک جذبہ تھا، جس جذبے کی بنیاد پر حق کو اختیار کرتے جا رہے ہیں، باطل کا انکار کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن اب وہ حکم آ گیا جس کا اپنانا بہرحال، جس پر عمل کرنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ کیا تھا؟ قرآن مجید سورہ صافات نے اس کو ذکر کیا ہے۔ بیٹے کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے بیٹا دیا بڑھاپے میں، اور بیٹے کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور اس کو بھی، بیٹے کو اور اہلیہ کو، اس سے پہلے وہ بواد غیر ذی زرع میں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو، وہ معصوم بیٹا، وہ پیارا بیٹا جو دعائیں کر کر کے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا کہ اس کو یہاں سے دور فلاں بواد غیر ذی زرع، سورہ ابراہیم نے جس کو ذکر کیا، ایسی جہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ یعنی اولاد کی آزمائش انسان پر جو خود تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں، ان سے بڑی ہوتی ہے اولاد کی آزمائش۔ تو اولاد کی آزمائش میں سب سے پہلا مرحلہ تھا اس کی جدائی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام سر تسلیم خم کر کے تیار ہوئے اور چھوڑ کے واپس آ گئے فلسطین کی سرزمین پہ۔ اور پھر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپس جاتے ہیں وہاں ملاقات کے لیے، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا ہے جس کا سورہ صافات میں تذکرہ ہے۔ فرمایا فلما بلغ معه السعی قال انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ حاضرین محترم، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی بہرحال ایک وہ مشکل مرحلہ تھا کہ اپنے بیٹے کی، ہم میں سے کوئی اندازہ کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں دی ہیں، ایک ایسا خوبصورت پیارا بچہ ہو، ہونہار ہو، جو باپ کے ساتھ بڑا مانوس ہو، اور باپ نے جدائیاں کاٹی ہوں اس کی، اور جدائیاں کاٹنے کے بعد دوبارہ سے اللہ جل شانہ نے اکٹھا کیا ہے، ملاقات کا وقت ہے، ایک دوسرے کے سینے لگ کے ملتے ہیں، محبتیں بھرے لمحات گزر رہے ہیں۔ ایسے میں حکم آ جاتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کی انگلی پکڑو اور لے جاؤ اور جا کے ہمارے راستے میں قربان کر دو۔ میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، تو میں کبھی خاص طور پہ ان ایام میں جب کبھی بالکل تنہا بیٹھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اگر مجھے یہ حکم ہو تو کیا میں اس حکم کو پورا کر سکتا ہوں؟ یہ ایک انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن وہ ہستی جسے خلیل اللہ کا لقب ملنے والا ہے، جسے اللہ جل شانہ انی جاعلک للناس اماما، پوری انسانیت کا رہنما جسے اللہ جل شانہ نے بنانا ہے۔ اور حاضرین محترم،
جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ایسی ہے کہ جس ہستی کے متعلق قرآن مجید اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اور وہ جو پورا قربانیوں والا ایک سفر ہے وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے اس کے مطابق آپ بھی اپنی زندگی کا سفر شروع کیجئے اور اپنی زندگی کا سفر کریں۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنا پر فرماتے ہیں۔ اب یہ قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، صحابہ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرتے ہوئے دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جب پوچھا کہ یہ کیا ہے قربانی؟ فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی قربانی ہے، ان کی سنت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ طیبہ میں جب بھی رہے، جتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہے، اس عرصے میں جب حج کے لیے گئے تو وہاں بھی قربانی، وہ تو حج کا حصہ ہے، لیکن مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے مسلسل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی سیدنا علی المرتضیٰ سے یہ روایات موجود ہیں، صحیح بخاری میں ہیں، ترمذی میں ہیں، مسلم میں ہیں، ترمذی میں ہیں، ابن ماجہ میں ہیں، دیگر صحاح ستہ میں اور دیگر احادیث کی کتب میں ایک طویل سلسلہ ہے احادیث کا، روایات کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے آپ منگوایا کرتے تھے، اسے قربان کیا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، اور پوری امت کے دوسرا مینڈا پوری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بڑے محبت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استعداد عطا فرمائی ہے کہ اس کے پاس اپنا رہنے کا باعزت گھر موجود ہے اور گھر کی ضروریات پوری کرنے کے وسائل باعزت جس کے پاس موجود ہیں، جسے کسی سے اپنی احتیاج پوری کرنے کے لیے کسی در پر دیکھنا نہیں پڑتا، کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، کوئی قرض نہیں اٹھانا پڑتا ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو ایسے مسلمان کے لیے قربانی کرنا اس موقع پر سب سے بڑا عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی سے بڑا، یعنی فرض اعمال کے بعد فرمایا قربانی سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب قربانی کے جانور کا خون جب اس کی گردن پر چھری پھرتی ہے، اس کی خون کا ایک قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ جل شانہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں، بلکہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں، اور قربانی کرنے والے کے تمام پچھلے گناہ اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے ایک دن پہلے یوم عرفہ اس کا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کا سب اہتمام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو مجھے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ امید ہے کہ اس کے اللہ جل شانہ 1 سال پچھلے کے اور 1 سال آنے والے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسے اعمال اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کامیابی کے لیے، اس کی عزت اور سربلندی کے لیے، اس میں پھر آگے طویل ایک فلسفہ ہے، خود ہمیں قربانی کے لیے تیار رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہمارا مشن ہے اسلام کی سربلندی، اس کے لیے اپنا تن من دن وارنے کا اللہ جل شانہ جذبہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد لمن تقدس بصفاته العليا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى محمود المقام عند الله كافة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ أيها الإخوة المؤمنون، يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل،
وهكذا شرع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري قال أبو أمامة كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين. عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين في يوم عيد فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم سمى الله وكبر وذبح. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعها من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ثم يؤتى بالآخر فذبحه بنفسه ثم يقول هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم فيطعمهما جميع المساكين ويأكل هو وأهله منها. رواه أحمد. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وحد كلمتهم واجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستغيث
ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.